بغیر کسی تمہید کے چند اشعار. وقف ہو جائیے اس خاص عبادت کے لیے، وقف ہو جائیے اس خاص عبادت کے لیے، مقصد شاہ شہیداں کی حفاظت کے لیے، مقصد شاہ شہیداں کی حفاظت کے لیے، جہاں منصب کے لیے اور نہ دولت کے لیے، کربلا تھے شہ دین کی نصرت کے لیے، جہاں منصب کے لیے اور نہ دولت کے لیے، کربلا تھے شہ دین کی نصرت کے لیے، اور زندگی اپنی حقیقت پہ ترس کھاتی رہی، سب تھے بے چین وہاں جام شہادت کے لیے، زندگی اپنی حقیقت پہ ترس کھاتی رہی، سب تھے بے چین وہاں جام شہادت کے لیے. دو قطع بند شعر ہیں. خوار شاہ شہیداں تیری ہمت پہ نثار، لفظ قاصر ہے تیری داد شجاعت کے لیے، اور تو نے جب پشت خمیدہ پہ امامت کو لیا، انبیاء آ گئے سب تیری حفاظت کے لیے، خوار شاہ شہیداں تیری ہمت پہ نثار، لفظ قاصر ہے تیری داد شجاعت کے لیے، اور تو نے جب پشت خمیدہ پہ امامت کو لیا، انبیاء آ گئے سب تیری حفاظت کے لیے، اور تیری انکار کی ضربت نے برا حال کیا، تیرے انکار
ضربت نے برا حال کیا، مضطرب اب بھی ہے باطل تیری بیعت کے لیے، مضطرب اب بھی ہے باطل تیری بیعت کے لیے، اور زندگی میری گناہوں سے اٹی ہے شاہد، در شبیر سے لپٹا ہوں شفاعت کے لیے، زندگی میری گناہوں سے اٹی ہے شاہد، در شبیر سے لپٹا ہوں شفاعت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین، قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صلوات عزیزان محترم، دین کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ دین اسلام حقیقتاً اپنے دامن میں کیا پیغامات اور کیا میسیجز رکھتا ہے۔ دین اسلام کی تصویر کو مدتوں سے مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جو آج بھی جاری ہے، لیکن نہ کل مسخ ہو سکا تھا دین اسلام، نہ آج مسخ ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو اور اس کتاب قرآن کو بچانے کی ذمہ داری خود لی ہے اور اس کے محافظین کا انتخاب خود کیا ہے۔ لہذا دین اسلام کو ہم اگر نہ سمجھ پائیں تو یہ ہماری خطا ہوگی، دین کی اس میں خطا نہیں ہے۔ ہماری خطا بھی اس لیے ہے کہ ہم ان جگہوں سے دین نہیں لے رہے جہاں سے دین لینے کا حکم دیا گیا ہے، ہم
ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام ہر مذہب کا احترام کرتا ہے اور ہر انسان کا اکرام کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے کوئی انسان بلانگ کرتا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ تم سب کی عزت کرو، اور دین اسلام ہر مذہب کی عزت کرتا ہے، کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کرتا۔ صرف دو جملے ان دونوں باتوں کے لیے کافی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا عالم انسانی کو بچا لیا۔ اب عالم انسانی میں صرف مسلم نہیں آتے ہیں، صرف شیعہ نہیں آتے، عالم انسانی سے مطلب ہے کہ چاہے وہ کسی بھی سیکٹ کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، کسی بھی گروپ کا ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہمارے عقائد پر ہو، ہمارے عقائد پر نہ ہو، اگر اس کو ہماری ضرورت ہو تو پھر ہم کو اس کی مدد بڑھ کر کے آگے کرنا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ مدد جس کی جانی ہے وہ آخر ہے کون، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو پھر اس کی مدد تم کو کرنی ہے۔ اور جو دین کا مسئلہ ہے، دین کے لیے خالق نے کہا کہ تم کسی کے باطل خداؤں کو بھی برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم باطل خداؤں کو ان کے برا کہو گے تو وہ تمہارے حقیقی خدا کی برائی کریں گے۔ یعنی اسلام ہر مذہب کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہر انسان کی حفاظت کر رہا ہے، کسی بھی انسان کی نہ توہین برداشت کرتا ہے، نہ کسی مذہب کی بے حرمتی کو برداشت کرتا ہے۔ مولا کائنات کا زمانہ ہے، کیا مولا کائنات کے زمانے میں ان کے حدود سلطنت میں یہودی نہیں رہتے تھے، کرسچنز نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے، سب کو رہنے کا رائٹ تھا، سب رہ رہے تھے، اطمینان سے رہ رہے تھے، اور فقط رہ ہی نہیں رہے تھے، حکومت علی کی طرف سے ان میں سے ضرورت مندوں کے لیے اسکالرشپ بھی تھی، چاہے وہ کرسچنز ہو، چاہے وہ جیوز میں سے ہو، چاہے وہ مسلم میں سے ہو، ضرورت مند ہے تو اس کے لیے شہریہ تھا، اس کے لیے اسکالرشپ تھی۔ امام علی علیہ السلام ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو گدائی کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا علی کا دور حکومت ہے، مولا علی پریزیڈنٹ ہے، کتنے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں؟ آج کے 40 کنٹریز کو آپ اگر ملا لے تو وہ اس زمانے کا ایک حکومت تھی جس کے حاکم مولا کائنات تھے۔ ذرا سوچئے گا، اتنی بڑی حکومت میں مولا کائنات پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنظیم بھی انہی سے باقی ہے، نظام کی امن و امان بھی انہی سے وابستہ ہے، اور ہر انسان کے پاس
بیسک نیڈس جو اس کی ہے، جو ایسینشیل نیڈس ہیں، اس تک مولا کائنات اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمام اشیاء کو پہنچوا رہے ہیں۔ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ شہریہ آ کہاں سے رہا، یہ مدد آ بھی کہاں سے رہی ہے، لیکن اس کی مدد ہو رہی ہے۔ مولا گزر رہے ہیں، ایک ضعیف شخص گدائی کر رہا ہے، مولا رک گئے۔ ارے یہ کون ہے جو علی کے دور حکومت میں گدائی کر رہا ہے؟ جو لوگ پہچانتے تھے وہ دوڑتے ہوئے امام علی کے پاس آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، وی وی آئی پی پرسنالٹی ہے، صدر ہیں۔ مولا پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے، ہو از ہی، کون ہے یہ؟ کہا کہ مولا جب تک اس کے جسم میں طاقت تھی یہ آذوقہ فراہمی خود کیا کرتا تھا، یہ بوجھ اٹھاتا تھا، عقل حلال کو حاصل کرتا تھا، اور جب سے اس کے جسم میں کمزوری آ گئی اور اس کی بینائی یہ چشم جاتی رہی تو یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا کس سے؟ اس سے نہیں جو گدائی کر رہا ہے، اس کے پاس خود کھڑے ہیں، جو مسلمانوں کا ازدحام تھا اس کی طرف تیور بگاڑتے ہوئے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جب تک اس کے جسم میں جان تھی تو تم نے اس سے اپنا کام لیا، آج اس کے جسم میں جان نہ رہی، بینائی چشم جاتی رہی، آج جب وہ تمہارے کام کا نہ رہا تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اپنے بچاؤ میں کچھ لوگ اس میں سے بول پڑے، ارے یا علی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو نصرانی ہے، یہ تو عیسائی ہے۔ مولا کے آپ تیور بگڑ گئے، کہا کیا کہتے ہو؟ نصرانی ہے تو کیا ہے؟ ارے اللہ کا بندہ تو ہے، کیا اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں؟ کیا اس کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے؟ کیا اس کو پروٹیکشن کا ادھیکار نہیں ہے؟ کیا اس کو عزت کی زندگی گزارنے کا کوئی رائٹ نہیں؟ یہ نصرانی ہے تو اسے کنارے ڈال دیا جائے، اسے بھی اتنا ہی حق حاصل ہے زندگی جینے کا جتنا کہ تمہیں حاصل ہے۔ جس طرح تم عزت سے زندگی گزار رہے ہو اسی طرح اس کا بھی حق ہے کہ یہ عزت کی زندگی گزارے۔ امام علی نے فوراً بیت المال کے جو کارندے تھے ان سے کہا کہ اس کا نام لسٹڈ کرو، آج سے اس کا شہریہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ کس کا بیت المال سے شہریہ آ رہا ہے؟ نصرانی کا۔ اسکالرشپ جاری کی گئی، آج دنیا کہہ رہی ہے ہم ترقی کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم اولڈ ایجڈ پرسنز کو ہم کس طرح اسکالرشپ دیتے ہیں، جس کو آپ وردھاوستہ پینشن کہتے ہیں۔ ارلی ایجڈ والوں کو گورنمنٹ پینشن دے رہی ہے۔ کہا دیکھیے یہ گورنمنٹ کا کمال دیکھیے کہ ہم نے ایک نئی اسکیم نکالی
کہ جو ارلی ایجڈ ہیں ان کو گورنمنٹ اسکالرشپ دے رہی ہے، پینشن دے رہی ہے. اجی یہ آپ نے آج سوچا ہے، علی 1400 برس اس پینشن کو جاری کر چکے. صلوات پر محمد آل محمد. ایک مرتبہ سب مل کر کے باواز ہے کون ہے یہ؟ مسلمان ہے، شیعہ ہے، نصرانی ہے، کرسچین ہے، عیسائی ہے، جس کے لیے امام علی شہریہ جاری کر رہے ہیں بیت المال سے. امام علی کے دور حکومت میں معاویہ کے کارندوں نے ایک جیوس عورت کے، یہودن کے پاؤں سے پازیب کھینچ لی. مولا علی کو خبر ملی، تڑپتے ہوئے آ گئے، اے مسلمانوں ابھی جمع ہو. پورا مجمع لگ گیا، ایک ازدحام تھا. مولا علی کے تیور بگڑے ہوئے، چہرے پر غیظ کے آثار. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب کھینچ لی جاتی ہے اور تم اس کی نصرت و مدد کے لیے نہیں آتے؟ اس بے حسی پر اگر کفے دست ملتے ہوئے مر بھی جاؤ تو بھی کم ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. کفے دست ملتے ہوئے تمہیں موت بھی آ جائے تو بھی کم ہے. تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری حمیت کہاں گئی؟ تمہارے ضمیر کی آواز کیا مردہ ہو گئی کہ تمہارے علاقے سے ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب کھینچ لی جاتی ہے؟ ذرا سوچئے، مولا علی کے دور حکومت میں کسی بھی کمیونٹی اور سیکٹ کا انسان ہو، وہ اپنے کو بالکل محفوظ سمجھتا تھا. دور خلافت میں جو 25 سالہ دور خلافت رسول کے بعد گزرا، بیت المال کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی شہریہ لینے کے لیے. پروٹیسٹ ہوتا تھا، احتجاج ہوتا تھا. میرا شہریہ مجھے نہ ملا، مجھے میرا شہریہ نہیں پہنچا، میرا شہریہ آیا تھا کہاں گیا، بڑھ جایا کرتے تھے. پروٹیسٹ ہوتا تھا، ضرورت مند چیختے تھے. لا کر کے کوئی بھی مصنف اور مورخ جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی لا کر کے دکھا دے کہ علی کے دور حکومت میں کبھی بیت المال کے سامنے پروٹیسٹ ہوا ہو یا احتجاج ہوا ہو کہ میرا شہریہ گیا کہاں. یعنی ہر انسان کو یہ اطمینان تھا کہ جو میرے حصے کا آئے گا تو رات کا 2 بھی بج رہا ہوگا تو دک الباب کر کے کارندان بیت المال ہمارا حصہ پہنچا جائیں گے. کبھی یہ احتجاج نہیں ہوا، پروٹیسٹ نہیں ہوا. اتنا امن تھا مولا کائنات کے دور میں. اسی لیے شہزادی نے کہا تھا کہ میرے شوہر اور میرے فرزندوں کی اطاعت میں ہی دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. یہ شہزادی جو دربار میں گئی تھی حق علی مانگنے، ارے جس کی ٹھوکر میں دنیا ہو، جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جاتے ہو، جو اگر
ریت کو زمین سے اٹھا لے تو سونا بن جائے، پانی اگر ہاتھ سے مس ہو کر کے گرے تو زبرجد و موتی اور یاقوت سرخ میں تبدیل ہو جاتے ہو۔ ان کی نظر میں حکومت کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ شہزادی دربار میں حکومت لینے نہیں گئی تھی، ارے جن کی حکومت کائنات کے اوپر ہو، جن کو اپنے اس دنیا کے کھانوں کی ضرورت نہ ہو، جب ضرورت پڑے ادھر سے خانے جنت آ جائے، جب خادموں کی ضرورت ہو تو ملائکہ آسمانی اتر آئے، تو وہ رسول کی بیٹی اس حقیر دنیا کو لینے جائے گی؟ امام علی اپنی نالین کو سی رہے ہیں، بالکل بوسیدہ نالین ہے۔ ابن عباس آ گئے، ابن عباس اس نالین کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہوگی؟ کہ یعنی 1 درہم یا اس سے بھی کم۔ ابن عباس علی کی نظر میں تمہاری اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کی قیمت اس نالین کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کی نظر میں یہ نالین کی قیمت ہے، مگر تمہاری دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہے الزہد فی الدنیا، دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، یہی چھٹا پوائنٹ تھا، کوئی لگاؤ نہیں۔ بے نیازی کے سمندر علی کی آنکھوں میں موجیں مارتے تھے، کیا زمین کیا آسمان، اشاروں پر میری کائنات چلتی ہے۔ اس دنیا کے لیے رسول کی بیٹی جائے گی، جس کے ثمر وجود کو لینے کے لیے خالق نے دنیا میں رسول تک اس ثمر وجود فاطمہ کو بھیجا نہیں ہے، کہ اتنا عظیم ثمر وجود ہے کہ محمد تمہیں نور کی وادیوں کو طے کرتے ہوئے حجاب قدرت تک پہنچنا ہوگا۔ جس کی عظمت اتنی زیادہ ہو وہ درباروں میں جائے خلافت کے کہ علی کا حق، علی کا حق، علی کا حق، اس ہیش حکومت کو مانگنے گئی تھی؟ نہیں، اس ہیش حکومت کے لیے فاطمہ نہیں گئی تھی، بلکہ بقائے انسانی اور نظام حیات انسانی جس کا نام دین ہے اس کے تحفظ کے لیے گئی تھی۔ جانتی تھی کہ صرف علی ہی وہ ہے جو اس حیات انسانی کے جو نظام حیات انسانی ہے اس کو اگر پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اگر اس کو بچا سکتا ہے، اگر اس کائنات میں کوئی تنظیم کو قائم کر سکتا ہے، اگر ان کے گھروں میں امن و امان کو قائم کر سکتا ہے تو وہ صرف ذات علی ہے، وہ صرف ذات علی ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کی بقا کے لیے گئی تھی، مسلمانوں کے لیے گئی تھی کہ تاکہ یہ آپس میں لڑنے نہ پائیں، ان میں فساد نہ پیدا ہونے پائے، اس میں جھگڑا نہ پیدا ہونے پائے، ان میں فرقے نہ بٹنے پائے، اس لیے کہ اس کائنات میں امن امان و تنظیم کائنات کو صرف علی اور اولاد فاطمہ ہی قائم کر سکتی ہے۔ نہیں دیا علی کا حق، کیا ہوا؟ 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ بٹ گئے کہ نہیں بٹ گئے؟ آج ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ کاش کہ علی اور اولاد علی کو ان کا حق دے دیا ہوتا تو آج سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر ہوتے اور خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ کس کی بقا کے لیے؟ انسان کی بقا کے لیے۔ دین اسلام عالم انسانی کی بقا چاہتا ہے، عالم انسانی کا تحفظ چاہتا ہے، عالم انسانی کے لیے امن و امان کو قائم کرنا چاہتا ہے۔
دین. اے رسول، جب ان مشرکین و کافرین میں سے کوئی کلام الہی کو سننا چاہے تو اس کو احترام سے لے کر آؤ. جب وہ سن لے تو اسے اس کے امن کے مقام تک پہنچوا دو. جو بھی سننا چاہے کلام الہی، جو آنا چاہے آئے، کلام الہی کو سنے. اور پھر حکم یہ ہے، جو تمہارا دشمن بھی ہے اس کو امن کی جگہ پر جا کر پہنچا دو. ہے کوئی مذہب، ہے کوئی دین جو دشمن کا بھی اتنا عزت کرنے والا ہو، دشمن کی عزت کرنے والا دین، کہ اس کو امن کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ. اسی لیے آل رسول کے تو جو دشمن تھے، یہ آل رسول اپنے دشمنوں کے بھی دشمن نہیں تھے. اپنے دشمنوں کے بھی دشمن نہیں تھے. دین امن کا نام ہے. ان کو زبردستی لے کر کے مت آؤ. ان کی گردن پر تلوار مت رکھو. ان کو محبت سے درس دو، نرم لہجہ ہو، سن لو ان کی بات کو. امام علی نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے ڈسکشن کے لیے اترے، خدا کی قسم سنیے گا، کتنی باریک بات کہیے، کتنی لطیف بات ہے. جھگڑنا نہیں، بحث نہ کرنا، سینے نہ پلٹنا. طریقہ بتایا ہے ٹیبل ٹاک. اس سے کہو آؤ ہم بھی بیٹھیں، تم بھی بیٹھو، تم اپنے عقائد پہ دلائل رکھو، ہم اپنے عقائد پر دلائل و برہان رکھتے ہیں. تم اپنے مذہب پر لاجک لے کر کے آؤ، ہم اپنے دین پر لاجک کو پیش کرتے ہیں. اس سے کہو کہ دانش و برہان رکھو، تم بھی رکھو. جس کے ہیوی ہوں گے سامنے والا خود گردن ڈال دے گا، سرنڈر ہو جائے گا. دیکھو جب یہ گفتگو کر رہے ہو نا تو بہت ہی نرم لہجہ رہے، کیونکہ یہ گفتگو تمہاری خدا کے لیے ہے. غیظ میں نہ آ جانا، غصے میں نہ آ جانا. ادھر تم غصے میں آئے، ادھر گویا تم میں ایگو پیدا ہو گیا، انانیت. اب تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کو منوا کر چھوڑوں گا. بس جہاں تم نے یہ سوچا کہ منوا کر چھوڑوں گا، تو اب وہ جو الہی پلیٹ فارم تھا تم اس سے الگ ہٹ گئے، تم اپنے ایگو کے پلیٹ فارم پر آ گئے. اب یہ بحث اور ڈسکشن الہی نہیں رہا، بلکہ ایگو اور انانیت کے اوپر منحصر ہو گیا. لہذا غیر نہیں آنا چاہیے، بالکل اطمینان سے، کیونکہ یہ تمہارا ڈسکشن خدا کے لیے ہے. اب آپ سمجھے کہ خندق میں عمر کے سینے پر آ جانے کے بعد علی سینہ عمر سے اتر آئے. علی کو غیب آ گیا تھا، تلوار نہیں چلائی، اس لیے کہ تلوار علی کے غیظ میں نہیں چلنا ہے، محبت خدا میں چلنا ہے.
صلوات پر محمد آل محمد. مرتبہ اور بآواز بلند صلوات. ہر دین کا احترام کرتا ہے اسلام، ہر انسان کا احترام کرتا ہے اسلام. ہاں، اسلام کے تیور بگڑتے کہاں پر ہیں؟ دین اسلام کے تیور کہاں پر بگڑتے ہیں؟ سنت الہیہ کے اجرا میں اگر کوئی رکاوٹ بن جائے اور کوئی مسلمان و انسان کا قتل کرنے کے درپے ہو جائے تو پھر امام وقت اپنے کو میدان شہادت میں اتار دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ شہید کر دیا جائے، اس لیے کہ سنت الہیہ کو پلٹانا ہے، عالم انسانی کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے، چاہے اس کی خود کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اس راہ میں اس کی جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن وہ سنت الہی کو بھی پلٹائے گا، مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گا. تو اب مقام شہادت میں اپنے کو اتار دے گا. نہروانی جو ایک گرو جنگ صفین سے جدا ہوا امام علی سے، امام علی کا دشمن ہو گیا، دشمنی کے باوجود امام علی نے ان کو اپنے دائرہ حکومت میں رہنے کی اجازت بھی دی اور آزادی عقیدہ کے ساتھ دی کہ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے اس عقیدے کے ساتھ رہو. اسلام جبر نہیں کرتا کہ یہ اسلامی حکومت ہے تو جو بھی اس حکومت میں رہے گا اس کو مسلمان ہو کر رہنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. علی کے مخالف، علی کے دشمن امام علی اس کو رہنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور حریت عقیدہ اور آزادی عمل کے ساتھ رہو. اسکالرشپ بھی بند نہ کی امام علی نے، ان کا شہریہ بھی بند نہیں کیا، جاری رہا. امام علی نے ابن عباس کو بھیجا نہروانیوں کے پاس. ابن عباس، ان کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ باز آ جائیں. ابن عباس ان سے کہو کہ یہ دنیا، یہ انسان امن و امان کے لیے ہے، ظلم و جبر کے لیے نہیں. ان سے کہو کہ اپنے فعل سے باز آ جائیں. کیا کرتے تھے نہروانی؟ راتوں میں رہزنی، شیعان علی کا قتل، حاملہ عورتوں کے شکموں کو چیر دیتے تھے جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ محب اہل بیت ہے. شکم سے بچے کو نکال کر کے اس کا سر تن سے جدا کرتے تھے اور اس بچے کے سر سے کھیلتے تھے. بوڑھے بوڑھے انسان جب رات میں گزر رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے ان کی پشتوں پر خنجر مار دیتے تھے. جوانوں کا قتل عام کرتے تھے. اور جب صبح ہوتی تھی تو مسجد میں بیٹھ کر کے آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے، بغلوں میں قرآن دبائے ہوئے تھے، قرآن لے کر کے پڑھتے تھے،
روتے جاتے تھے، جیسے سعودی عربیہ کے امام پر اب نماز پڑھتے ہیں تو روتے جاتے ہیں۔ ایسا گریہ کس کام کا ہے جی کہ گریہ بھی کر رہے ہو اور تمہارے ہاتھ خون انسان سے رنگین بھی ہے؟ وہ بھی مسجدوں میں بیٹھ کر کے رخساروں پر تماچے لگاتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ جا کر کے ان کو سمجھاؤ۔ اب علی بولے صفین سے یہ جدا ہوئے تھے، ان کو آزادی عقیدہ اور حریت عمل کے ساتھ رہنے کی پرمیشن بھی دی تھی، شہریہ بھی دیا تھا، لیکن جب انسان اور مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا تو امام کائنات نے قیام کیا، جا کر سمجھاؤ۔ ابن عباس مسجد میں آئے، واپس پلٹ گئے، مولا کس کو سمجھاؤں، کس کو بتاؤں؟ وہ تو خوف خدا میں کانپ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، ان کی آنکھیں سرخ ہیں، وہ منہ پر تماچے لگا رہے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے۔ مسکرا کر کے کہا ابن عباس تم بھی دھوکہ کھا گئے۔ ابن عباس کیا جو حالت رکوع میں ہو ضروری ہے کہ وہ انسان بھی ہو؟ اے ابن عباس جس کے ہاتھ میں قرآن ہو کیا ضروری ہے کہ وہ عابد شب زندہ دار بھی ہو؟ اے ابن عباس جو اپنے رخساروں پر تماچے لگا رہا ہو مسجد میں، کیا ضروری ہے کہ وہ قاتل مسلمان و انسان نہ ہو؟ دھوکہ کھا گئے ابن عباس۔ یقیناً مولا نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ دنیا تا قیامت کے لیے سمجھ لے کہ کبھی کسی بھی انسان کی پہچان نماز اور روزے اور قرآن سے نہ کرنا، بلکہ اس کو اس کی زندگی کے معاملات میں دیکھنا۔ وہ حقوق کی ادائیگی میں کیسا ہے، وہ والدین کے احترام میں کتنا مرتبہ رکھتا ہے، وہ زوجہ کے حقوق اور بچوں کی صحیح تربیت میں اس کا کیا رول ہے، وہ معاشرے میں زندگی کس طرح گزار رہا ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہیں یا لوگ اس کے قریب آنے کی آرزو و تمنا کرتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی نے 4000 نہروانیوں کی گردنوں کو کاٹ کے ڈال دیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ یہ علی کا کلیجہ تھا جس نے ان پاگل کتوں کے آنکھوں کو پھوڑ دیا، کیونکہ ہر انسان دھوکہ کھا جائے گا، ہر انسان دھوکہ کھا جائے گا کہ یہ مسجد میں بیٹھنے والا کوئی مقدس انسان ہے۔ کیا مسجد میں بیٹھنے والا گمراہ کرنے کے لیے تاریخ میں آپ کو ابلیس نہیں ملا کہ جس نے عابدوں کو بہکانے کے لیے مسجد کا سہارا لیا ہے، سجدوں کا سہارا لیا ہے، سجدوں کا سہارا لیا ہے؟ مولا نے دنیا کو بتا دیا یہ نہروانی جو تم کو عبادت کی حالت میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر نقلی اسلام کی نقاب پڑی ہوئی ہے، اصلاً تو یہ ظالم ہے۔ مولا نے قتل عام کر کے ان کا بتا دیا کہ یہ جعلی مسلمان ہیں، یہ نقلی مسلمان ہیں۔ اب اگر کوئی نہروانیوں کے کردار کو دیکھ کر کے کہے کہ یہ اسلام ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ علی نے ایسے ظالموں کا قتل کیا کہ نہیں کیا۔ اب علی کی تلوار کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہے، ظالم کے خلاف اٹھی ہے، مظلوموں کا تحفظ کرنے کے لیے۔ اس تلوار کو دیکھو کہ یہ اٹھ کس کے لیے رہی ہے، اس تلوار کو یہ دیکھو کہ یہ تحفظ کس کے کر رہی ہے، یہ کس کے دفاع میں اٹھ رہی ہے۔
تو مسلمانوں کا، انسان کا، عالم انسانی کے تحفظ کے لیے تلوار کو بلند کیا. یہ دیکھو کہ مظلوموں کو پروٹیکٹ کیا ہے. آج آرمی جب اسلحہ اٹھاتی ہے کس لیے؟ اپنے ملک کے تحفظ میں، اپنے ملک کے رہنے والوں کے لیے، تاکہ جو دشمن آ رہا ہے اس سے ملک کی اور ملک میں رہنے والوں کی حفاظت کی جا سکے. اگر یہی حفاظت علی نے اپنی تلوار سے کی ہے تو آپ کیوں اس بلند تلوار کو دیکھ کر کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے؟ اگر علی کی بلند ہوتی ہوئی تلوار کو دیکھنا تو بھی یہ دیکھنا کہ یہ تلوار کس کے فیور میں اٹھ رہی ہے، کس کے خلاف اٹھ رہی ہے. علی کی تلوار ہمیشہ ظالم کے خلاف اٹھی ہے، مظلوم کے دفاع میں اٹھی ہے، مظلوم کے دفاع میں اٹھی ہے. دین کا تحفظ. یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام اس لیے کیا کہ اس کے باپ اور اس نے سنت الہیہ کو پلٹا دیا تھا، ٹریک سے اتار دیا تھا. دین کا چہرہ مسخ کر رہا تھا. کتے بندروں سے کھیلنے والا کوئی اسلام کا ریپریزنٹیٹو ہو سکتا ہے؟ بیعت مانگ رہا ہے حسین سے. کیا ضرورت ہے؟ جب سیلف ڈکلیئر وہ حاکم ہو سکتا ہے تو اعلان کر دے خلافت کا اپنی. حسین کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ حسین نے کب حکومت کو طلب کیا ہے؟ کیوں؟ یہ حسین سے بیعت کا مطالبہ ہی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیا حسین کوئی انٹرفیئر کر رہے تھے کسی معاملے میں؟ حسین تو خاموش تھے. یزید حسین کو جانتا تھا کہ یہ امام وقت ہے، یہ حکومت کا حق انہی کا ہے. امام کائنات ہیں، یہ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈپیوٹیڈ ہے. کیوں بیعت مانگ رہا ہے حسین سے؟ کیوں معاویہ یزید کے لیے لکھ کر کے جا رہا ہے کہ حسین سے بیعت کر لینا؟ جانتا تھا پورے حکومت سے بیعت لے لی، ایک حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ کیوں اتنا زور ہے نعمان ابن بشیر کے لیے، والی مدینہ جو مدینہ کا گورنر تھا، کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو یا پھر سر ہم کو بھیج دو. اس لیے چاہتا تھا کہ تاکہ جو بھی میرا جرم ہو، میں جوا کھیلوں، نام حسین کے لکھا جائے. میں شراب پیوں، نام حسین کا لیا جائے. میں بندروں سے کھیلوں، میں کتوں سے کھیلوں، میں اپنے دربار میں رقاصاؤں کو بلاؤں، لیکن دھبا دامن حسین پر آئے کہ یہی اسلام ہے. اس لیے کہ حسین کی مرضی ہم کو حاصل ہے کہ گویا جو بھی میرا عمل ہوگا وہی اسلام ہوگا. کیسے حسین قبول کر سکتے تھے ایک فاسق و فاجر کے عمل و کردار کو اسلام کا نمائندہ کردار بنا دیا جائے؟ لہذا پورا فوکس اور انفاسس اسی پر تھا کہ حسین بیعت کر دے. اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ اگر حسین بیعت کر دے تو پھر کسی کے بیعت کی ضرورت نہیں، اور اگر حسین نے نہ بیعت کی تو پوری کائنات بیعت کر دے، اس بیعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حسین نے بیعت نہ کی ہے تو کسی کے بیعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
سرزمین کربلا پر حسین نے یزید کے خلاف قیام کر کے اور قربانیاں پیش کر کے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی جو نقلی اسلام کی نقاب تھی اس کو حسین نے پلٹ دیا. دیکھو یہ چہرہ اور ہے جس نے اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈال رکھی تھی. میرا چہرہ دیکھو، اس لیے کہ میرا ہی چہرہ دین کا چہرہ ہے. جو دین کا چہرہ ہوتا ہے وہ کسی کی جان لیتا نہیں ہے، جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. وہ کسی کی جان کو خطرے میں دیکھتا ہے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. لہذا امام علی نے نہروانیوں کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر کے بتایا کہ یہ عالم انسانی کے دشمن ہے. یزید کے چہرے سے نقاب پلٹ کر کے بتایا کہ یہ دین اسلام کا دشمن ہے. دونوں باپ بیٹوں کا کردار ایک ہی تھا. چونکہ امام وقت ان دو چیزوں کے تحفظ کے لیے اپنے کو میدان شہادت میں اتارتا ہے، خود اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی زینب سے ابن زیاد نے کہا دیکھا خدا نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا کہ انہیں قتل کر دیا، تو کہا کہ انہیں نہیں تو انہیں قتل کیا ہے. وہ تو صرف قبض روح کا حکم دیتا ہے. لیکن یاد رکھ اے ابن زیاد، تجھ میں کیا مجال تھی کہ جو تم میرے بھائیوں کو قتل کر دیتا. پوری غور سے جملے کو سنیے گا عزیزان محترمہ. تجھ میں کیا مجال تھی، تیرا کیا ہمت، تیرا کیا حوصلہ، تیری کیا جرأت، تیری کیا حیثیت میرے بھائیوں کے سامنے، میرے بھائی حسین کے سامنے، میرے بھائی علی عباس کے سامنے، میرے بھتیجے علی اکبر و قاسم کے سامنے تیری حیثیت کیا ہے. ارے وہ تو وہ تھے جو اپنے قدموں سے قربان گاہ تک گئے اور شہادت میں اپنا حصہ وصول کر لیا. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اپنے قدموں سے اپنے قدموں سے وہ قربان گاہ تک گئے ہیں. شہادت میں اپنا حصہ لینے کے لیے. اسی لیے تو امام سجاد نے کہا تھا شہادت تو ہماری میراث ہے. ہم رو اس لیے نہیں رہے کہ ہم شہید کر دیے گئے، ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ میری ماں بہنوں کو، میری پھپھیوں کو کشاں کشاں پھرایا گیا ہے. کوفہ و شام کے درباروں و بازاروں میں قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. ہم وہ ہیں، یہ آل رسول وہ ہیں جن کے دروں پر قیدی آتے تھے تو رہا ہو جاتے تھے، معتوب آتے تھے تو آزاد ہو جاتے تھے. فطرس آیا تو پھر برگزیدہ حسین ہو کر کے پلٹا. حسین کا آزاد کردہ، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. یہ در تو وہ ہے کہ جہاں قیدی رہا کیے گئے ہیں، لیکن آج امام سجاد کا جو گریہ ہے وہ اس بات ہی پر ہے کہ آج ہم کو قیدی بنا دیا گیا ہے. آج ہم کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے. اس گھرانے کی بیویوں کو کہ جن کے سروں پر ملائکہ آسمانی سایہ کرتے تھے، آج وہ بے پردہ ہیں، بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، رسن بستہ ہیں، ایک رسن میں سارے گلے بندھے ہوئے ہیں. کسی کا ہاتھ پس پشت ہے، کسی کا پس گردن ہے،
ننھے ننھے بچے بھی اسی رسن میں ماؤں کے ساتھ ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آج جس بچے کا ذکر کرنا ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، صرف 13 سال کا سن ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہاں پر 13 سال کے بچے کو دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام آج قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں، جس کو اپنی آغوش میں حسین نے پالا ہے۔ علی اکبر و قاسم کو حسین نے پالا ہے۔ امام ایک روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے زمین کربلا پر شہید ہوئے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن حسن بھی ہیں، قاسم ابن حسن بھی ہیں، 2 بیٹے اور۔ قاسم بہت چھوٹے تھے جب مولا حسن کی شہادت ہو گئی۔ مولا حسن کو کربلا آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتی تھی، میں نہیں ہوں گا، میرا بھائی تنہا ہوگا۔ تو قاسم کو کیا سمجھاتے؟ اپنا وصیت نامہ لکھ کر کے ایک تعویذ کی شکل میں قاسم کے بازو پر باندھ دیا، اور مادر قاسم سے کہا کہ جب وہ وقت آ جائے تو قاسم کو یہ وصیت نامہ کھول کر کے سنا دینا۔ ہنگامہ عاشور میں جناب قاسم اذن لینے جاتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک وصیت تھی، بھائی حسین، میرے بیٹے حسن مثنیٰ کا عقد تم اپنی بڑی بیٹی سے کر دینا، اور میرے قاسم کا عقد اپنی چھوٹی بیٹی سے۔ حسین کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک تو مدینے میں تھی جس کو آپ فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں، جو صرف انتظار کرتی رہی مگر تو حسین پلٹ کرنا ہے۔ تو قاسم آتے تھے، اذن لیتے تھے، حسین اجازت میں تعمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو خیمے میں گئے تو ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا، بچوں کو اپنی ماں سے لگاؤ ہوتا ہے، باپ تو تھے نہیں۔ جیسے ہی ام فروہ کے سامنے گئے، ماں نے منہ موڑ لیا۔ بھائی اتنا خاندان بنی ہاشم کے بچوں کے لیے کافی تھا یہ، میری ماں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ بس ایک مرتبہ دامن مادر سے لپٹ گئے، اماں کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ اے اماں، آج تک تو میں نے آپ کو اس طرح ہم سے منہ پھیرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو اس طرح منہ پھیرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ آج کیا بات ہو گئی اماں؟ تو بس ایک جملہ کہا، قاسم ہمیں علی کی بیٹی کے سامنے کب تک شرمندہ کرتے رہو گے؟ کیا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں محمد کے لاشیں آ جائے؟ اے قاسم، اب ہم تم پر نوحہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم تم پر ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اے قاسم، تمہاری ماں خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہے، اگر تمہاری شہادت میں تاخیر ہوئی تو دنیا یہی کہے گی نا کہ چونکہ خاندان بنی ہاشم سے نہیں تھی تو حسین سے وہ محبت بھی شاید۔ اے قاسم، فاطمہ کا لال میرے لیے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ اے قاسم، اب ہم تم کو شہید دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب قاسم فرماتے ہیں، اماں، 12 چچا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں،
مگر چچا ہیں کہ اجازت دیتے ہی نہیں ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں. دونوں ماں بیٹے خیمے کے گوشے میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ جو قاسم کا ہاتھ بازو پر بندھے ہوئے تعویذ سے ٹکرایا، یاد آ گیا. بابا نے کہا تھا کہ قاسم جب سخت وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. دیکھیں قاسم 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن قاسم کے لیے یہ 3 وقت کا پیاسا ہونا سخت وقت نہیں تھا. سخت وقت کب تھا کہ چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. میرا چچا نرغے آدھا میں گرا ہے، ہمیں مرنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً کھولا جلدی سے. اماں یہ تعویذ بابا نے باندھے تھے نا؟ ہاں بیٹا کھولو، کہا تھا ہم سے کہ قاسم کو پڑھ کر سنا دینا. تعویذ کھلا. بیٹا قاسم میرا بھائی جب کربلا میں گر جائے تو ہم تو زمین کربلا پر نہ ہوں گے. قاسم ہماری طرف سے تم قربانی پیش کر دینا. بس اب یہ جو تحریر پڑھی تو قاسم کا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا جیسے. ام فروہ نے کہا کہ قاسم دیکھو بڑے ادب سے بابا کی تحریر لے جا کر کے چچا کے حوالے کرنا. اور کچھ کان میں کہا. بابا دارو شہزادہ یہ بابا کی تحریر اپنے لیے ہوئے آقا حسین کی خدمت میں آیا کہ چچا یہ جیسا دیکھیے گا کہ بابا نے کچھ آپ سے کہا ہے. اے چچا اس تحریر کو پڑھیے. بس ایک مرتبہ آقا حسین کے ہاتھ میں وہ تحریر دی اور اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ دیا. اور کبھی حسین کی ردا کو اٹھاتے تھے، اپنی آنکھوں پہ لگاتے، کبھی اپنی سر پر رکھ لیتے، کبھی اپنے چہرے پر رکھ لیتے، کبھی پاؤں پہ اپنا چہرہ رگڑتے تھے. اے چچا اب تو اجازت دے دیجئے. ادھر حسین جو تحریر حسن پڑھ رہے تھے اس میں تصویر حسن دکھائی دے رہی تھی. ادھر قاسم رو رہے ہیں، ادھر حسین رو رہے ہیں. بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے لگایا. میرے بچے، ارے ہم نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے. اے میرے بابو، ارے اب اس وقت مجھ پر ایسا وقت آ گیا کہ گود کے پالے میدان کارزار میں جا رہے ہیں. اے میرے معبود، مجھ پر ایسا وقت آ گیا ہے. ہاں روایت کہتی ہے کہ قاسم نے ایک مرتبہ اشارہ کیا خیمے کی طرف. تب جو امام حسین علیہ السلام نے خیمے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے کہ ام فروہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے. اے آقا، ارے میرے بچے کو اجازت دے دیجئے. اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں قاسم جہاں تمہارے بابا نے تم سے یہ وصیت کی ہے، ہم سے بھی میرے بھائی نے وصیت کی ہے. آؤ چلو اب اس وصیت پر عمل کا وقت آ گیا ہے. ہاتھ پکڑا قاسم کا، خیمے میں لے کر کے آئے. اپنی چھوٹی بیٹی کا عقد جناب قاسم کے ساتھ پڑھا. بس اب سوچئے یہ کہ کتنے لمحے کا دولہا تھا قاسم. کتنے لمحے کا دولہا تھا قاسم. آبادارو، اب جب قاسم رخصت ہوئے ہیں تو نہ پوچھئے، وہی حال تھا جو رخصت علی اکبر کا حال تھا. رخصت علی اکبر کا جب قاسم باہر آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کے ساتھ جو کیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کے سر پر امامہ باندھا اور تحت الحنک کو قاسم کے ننھے سے سینے پر گرا دیا اور بھی کرتے کو چاک چاک کر دیا. روایت کہتی ہے کہ یہ کرتے کا چاک کرنا عرب میں نشانی یتیم تھا. یعنی حسین چاہتے تھے کہ دشمن کے دل میں ممکن ہے کہ اس کو دیکھ کر کے رحم آ جائے. ارے اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ارے یہ بچہ یتیم آ رہا ہے. اتنے چھوٹے تھے قاسم کہ حسین نے خود گود میں لے کر کے پشت فرش پر بٹھالا ہے.
ہاں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ خیمہ حسینی سے چلا جس کے نہ سر پر خود تھا نہ زرہ تھی، یعنی کہ جو بھی سامان جنگ ہوتے ہیں وہ اس بچے کے جسم پر نہیں تھے۔ تو ایک عالم لکھتے ہیں کیا ایسا معلوم دیتا ہے کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچوں کے لیے نہ خود بنتا تھا نہ زرہ بنتی تھی، لہذا صرف ایک کرتا اور ایک پاجامہ پہنے ہوئے۔ اور حمید کہتا ہے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ قاسم کے داہنے پاؤں کی نالائن کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، دائنے پاؤں کی نالائن کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حسین نے پشت فرس پر بٹھالا۔ ہاں جناب قاسم نے غیر معمولی جنگ کی ہے، زبردست جنگ کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب دشمن نے نلغہ ڈالا تو ایک مرتبہ قاسم کی آواز بلند ہوئی، یا موت رکھنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ حسین نے بڑھ کر چاہا کہ قاسم کے قاتل کو قتل کر دے، بغضب ہو گیا۔ ایک مرتبہ قاسم زمین کربلا پر تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، رگائے قاسم کھنچ گئی۔ ہاں جب قاسم چلے تھے تو حسین نے گود میں لے کر کے قاسم کو پشت فرس سے بٹھالا تھا، لیکن جب مقتل سے لے کر کے جا رہے ہیں تو سینے سے سینہ لگا ہوئے پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے ہیں۔ ارے قاسم کی رگیں کھنچ گئی، اسی خیمے میں لا کر رکھا جعلی اکبر کا لاشا تھا، وا قاسمہ والی اکبرہ کی صدائیں بلند ہوتی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔